علیکم، میں امداد سمرو۔ فاٹا انضمام کے خاتمے کے حوالے سے گفتگو سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ فاٹا کا انضمام ختم کر دیا جائے گا؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں قبائلی علاقوں کا انضمام جو بڑے عرصے کے بعد تقریباً 70 سال کے بعد ممکن ہوا تھا، اس کو واپس کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ خاص طور پر شمالی وزیرستان، جہاں کل بھی کرفیو تھا اور آج بھی کرفیو ہی نافذ رہے گا۔ یہ احکامات جاری کر دیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، اس پر بات کریں گے۔ اور اگر فاٹا انضمام واپس ہوتا ہے یا سنجیدہ کوشش جو ہے وہ قانونی آئینی اس عمل میں شامل ہو جاتی ہے، تو کیا حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی ترمیم کر پائے گی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس پر آمادہ ہو جائیں گی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی رہیں کہ کسی طرح جو فاٹا میں ریفارمز ہو، اور پھر فائنلی مسلم لیگ نون کے دور میں فاٹا کا مرجر جو ہے وہ ممکن ہوا اور اس میں کافی ساری اصلاحات ہوئیں، اور آگے جا کے پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا گیا۔ تو اب صرف مولانا فضل الرحمان جو سیاسی آواز ہے فاٹا انضمام کے خلاف، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہی آواز پر جو ہے فاٹا کا انضمام ختم کر دیا جائے گا، یا اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں اور طاقتیں بھی ہیں؟ اور وہ طاقتیں کیوں انضمام جو ہے فاٹا کا ختم کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس پر بات کریں گے کہ کتنا بڑا سیاسی بھوچال آ سکتا ہے اگر یہ کوشش کی گئی، اگر یہ معاملہ آئین سازی کے عمل میں یعنی آئینی ترمیم کے عمل میں آ گیا۔ تو ایک بار پھر جناب گدھوں کے گوشت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی لوگوں کو گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ لاہوریوں کے بڑے پنجابی میں کہتے ہیں چیزے لیے گئے، بڑا مذاق اڑایا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا کہ جی لاہور کی ہوٹلوں کو گدھوں کا گوشت فراہم کیا جاتا ہے۔ اب اسلام آباد راول پنڈی کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر گدھوں کا پراپر ایک اپنا تھا فارم، اور اس فارم میں گدھوں کا گوشت جو ہے وہ گدھوں کو کاٹا جاتا تھا، اور گوشت جو ہے ہوٹلوں کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ زندہ گدھے اور گوشت پکڑا گیا ہے وہاں سے۔ 100 کے قریب گدھے ہیں اور کوئی 900 کلو گرام کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جی گوشت وہاں سے پکڑا گیا ہے، اور مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، لیکن مقدمہ کسی غیر ملکی چائنیز شہری ہیں ان کے خلاف درج ہوا ہے۔ تو اس پر بات کریں گے، اور میرا خیال ہے آغاز جو ہے وہ ہم اسی سے کر لیتے، نہیں آغاز اس سیاسی عمل سے خبر سے کر لیتے ہیں، اور وہ سیاسی خبر ہے فاٹا کی۔ میری نظر سے یہ خبر گزری، اور وہ خبر ہے خیبر پختونخوا کے ضلع، ابھی خیبر پختونخوا کا ضلع ہے شمالی وزیرستان، اس میں کرفیو کے نفاذ میں 1 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ پورے شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ ہے اور رہے گا، اور کرفیو کا نفاذ صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک کے لیے ہے۔ اور نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ کرفیو کے دوران تمام شاہراہیں عام ٹریفک کے لیے بند رہیں گی۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ واضح رہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شمالی وزیرستان میں گزشتہ روز بھی کرفیو لگایا گیا تھا، یعنی آج دوسرا روز۔ اب کرفیو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ کوئی اس سے گزرا نہ ہو۔ ہم اپنی جوانی میں یا اسکول کے ٹائم پر گزرے ہوئے ہیں، جب کراچی حیدرآباد میں کرفیو لگا کرتے تھے، جب روزانہ لاشیں گرتی تھیں، جب ایک شخص اعلان کرتا تھا کہ جی شہر بند کر دو، تو شہر بند ہونا تو، اور شہر میں ہر طرف خون اور آگ کا کھیل کھیلا جاتا تھا، پھر کرفیو لگایا جاتا تھا۔ کرفیو کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی شہری گھروں میں رہیں، جو باہر آئے گا اس کو شرپسند سمجھ کر گولی مار دی جائے گی۔ تو یہ کرفیو کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو جب یہ میں نے خبر پڑھی شمالی وزیرستان کی، تو 2 روز پہلے ہم اپنے ایک دوست کی طرف وہاں تھے دعوت پر، اور وہاں پر افراز صاحب خٹک صاحب ظاہر ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی، سیاسی رہنما، انسانی حقوق کے علمبردار، اور ان کی جتنی قربانی ہے میرا خیال ہے آج کی پولیٹیکل لاٹ میں شاید ہی کچھ ہوں جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہوں۔ جیلوں میں رہے، جلاوطنیاں کاٹیں، کوئی دور نہیں تھا جس میں وہ زیر عتاب نہ رہے ہوں۔ تو ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی، تو بات آ گئی کہ یہ جو فاٹا کا انضمام ہے، یہ اس پر کیوں اتنا آج کل چرچا ہے اس کا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہوئی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ جی فاٹا کا انضمام ختم کرے اور الگ صوبہ بنا لے فاٹا کے قبائلی علاقوں کے جو اضلاع ہیں ان پر مشتمل۔ تو لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وفاق اپنے ہاتھ میں واپس لینا چاہ رہا ہے فاٹا کو،
قبائلی علاقوں کو، کیونکہ وہ کنٹرول وفاق کے حوالے تھا۔ بڑی جدوجہد ہے فاٹا کو پاکستان کے جو بندوبست قوانین کے نیچے لانا، ورنہ وہاں ایف سی آر ہوتے تھے، وہاں ملکین تھے، وہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھا ہوتا تھا، وہ سارا وہاں کا مالک تھا۔ پولیس یا کوئی بھی پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے نا، وہاں پر کسی قسم کی کوئی ان میں انوالومنٹ نہیں ہوتی تھی۔ میکسیمم افغان سرحد پر ایک سرحد کو سنبھالنے کی حد تک، اور وہ بھی یہ ہوتا تھا کہ کیا سرحد تھی، آنیاں جانیاں تو لگی رہتی تھی بغیر کسی روک ٹوک کے۔ تو اب یہ جب ڈسکس ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے جو بات کی اور جو بات مسلسل کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وفاق اپنے ہاتھ میں اس لیے لینا چاہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک تو منرلز ہیں، معدنیات ہیں، اور ان معدنیات پر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرمپ جو ہے پاکستان کے حق میں جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹرمپ کی نظر ہے معدنیات پر، امریکہ کی نظر ہے۔ مارکو روبیو کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی جو ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے 2 روز پہلے، اس کے اعلامیے میں بھی منرلز کے اوپر انویسٹمنٹ، اور ٹرمپ نے جب اپنا ملاقات کی تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں تھیں کہ تجارت وغیرہ پر بات ہوئی ہے، اور جب سیز فائر کے بعد ٹرمپ نے جو بیانات دیے تھے اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارت، ٹریڈ اور یہ وہ، اور پاکستان کو ٹیرف انہوں نے باقی ملکوں سے کم رکھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر۔ تو ایک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ کی نظر ہے، اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ مائنز اینڈ منرل بلز کا ایک بہت بڑا چرچا ہوا تھا، جس میں علی امین گنڈاپور کے اوپر الزام آ گیا تھا کہ جی اس نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر منرل اینڈ مائنز بل جو ہے وہ فائنل کر لیا ہے اور اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ جب تک مجھے نہیں دکھایا جاتا، میری مشاورت شامل نہیں ہوتی، تب تک یہ بل پیش نہیں ہوگا، پاس نہیں ہوگا۔ گنڈاپور صاحب کے ساتھ اچھی خاصی اس معاملے پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جٹھک کہتے ہیں ہم سندھی میں، تو وہ ان کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی ان کے ساتھ کافی ساری ان کی کلاس ہوتی رہی اس معاملے پر۔ اب یہ وہی معاملہ ہے جو اب بہت سنجیدہ ایک ڈسکشن میں چلا گیا ہوا ہے۔ اب ظاہر فاٹا کا انضمام جو ہے نا وہ آئینی ترمیم کے ساتھ ہوا تھا، آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب فاٹا کا انضمام ختم کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم چاہیے ہوگی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے 90s میں ایک پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، کیونکہ اس سے اور وہ یہ تھا کہ جی فاٹا کے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ کا رائٹ دیا جائے۔ ادروائز جو فاٹا کے لیے سیٹیں مخصوص ہوتی تھی قومی اسمبلی کی، ان سیٹوں پر وہاں کے ملکین فیصلہ کرتے تھے کون ایم این اے ہوگا، عوام کو ووٹ نہیں ہوتا تھا۔ پھر فاٹا ریفارمز کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید 2007 میں پھر سپریم کورٹ گئی تھی۔ صدر زرداری کے دور میں فاٹا ریفارمز کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، وہ کامیاب اس طرح نہیں ہوئے۔ نواز شریف کے آخری دور میں کوششیں کامیاب ہو گئیں، اللہ اللہ کر کے فاٹا ریفارمز ہو گیا۔ اگر مسئلہ یہاں بنا کہ جی جو صوبوں نے اپنے این ایف سی کے میں سے 1% ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ فاٹا کے لیے دینی ہے تاکہ فاٹا کو اپنا بلڈ کیا جا سکے اور دیگر ملک کے دیگر حصوں کی طرح ذرا وہاں پر بھی سسٹم بنایا جا سکے۔ تو وہ اور کیونکہ ظاہر الگ سے اضلاع تھے تو کے پی کے کو وہ جب وہ ملنے ہیں تو خیبر پختونخوا کے اوپر الگ سے بوجھ ہوگا ان اضلاع کا، اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ جی فاٹا کے لیے تمام صوبے اپنے اپنے حصے میں سے این ایف سی کے تھوڑا تھوڑا شیئر دیں گے تاکہ صرف سارا بجٹ کے پی کے لوگوں کے اوپر نہ پڑے، بوجھ کے پی کے لوگوں کے اوپر نہ پڑے۔ اس پر اس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عمل نہیں ہوا نہیں ہوا، لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں میں نے آپ کو تینوں گنوا دی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، بتدریج وہ فاٹا ریفارمز اور فاٹا کے انضمام میں انہوں نے اپنا اپنا ہاتھ ڈالا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک تگڑی اور توانا آواز فاٹا ریفارمز کے اگینسٹ، اب بھی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ فاٹا مرجر کے خلاف، اب بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فاٹا کو الگ صوبہ بنایا جائے۔ اب اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے۔ میں نے ذرا پتہ کیا جو بڑے بڑے اپنا فیصلہ ساز، سیاسی فیصلہ ساز، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ان تک آئینی ریفارم، آئینی ترمیم کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی بات نہیں پہنچی۔ ہاں ڈسکشن میں ضرور ہے کہ فاٹا کو
اپنا ڈسکشن بھی عام کچہریوں کی ڈسکشن جو ہوتی ہے، عام ڈرائنگ رومز کی ڈسکشن کے طور پر، کسی پارٹی اجلاس کے اس میں نہیں ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے اجلاسوں میں یہ بات آئی ہو کہ جس کو فاٹا مرجر جو ہے وہ ختم کیا جائے، ایسی کوئی چیز بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، یا سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ جی فیلڈ مارشل صاحب چاہتے ہیں یا فوج چاہتی ہے کہ فاٹا مرجر جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ وہ منرلز کے اوپر جو ہم نے تجارت یا جو فیصلے کرنے ہوں اس میں براہ راست وفاق اور جو بھی پارٹی امریکہ آتا ہے اس میں چائنا آتا ہے یا جو بھی مائننگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو مائننگ کی اتنی صلاحیت ہے نہیں۔ اور یہ بھی فیلڈ مارشل کو آپ کو یاد ہوگا، فیلڈ مارشل نے اپنی کئی تقریروں میں کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی آپ آئیں یہاں پر کارخانے لگائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے آئیں را مٹیریل اٹھا کر چلے جائیں اور اپنے ملک میں جا کر اس کو صاف کریں اور نکالیں اس میں سے جو بھی معدنیات، یہ نہیں، وہ یہاں پر آپ نے نکالنا ہوگا۔ تو وہ مسلسل ایک بات وہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو مرجر کا ختم کرنے کے لیے کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جی وہ جو بیچ میں آتے ہیں نا مختلف رکاوٹیں وہ نہ ہوں، یہ سوچا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے میں نے جیسے گزارش کی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سنجیدہ بیٹھک میں اس پر بات نہیں ہوئی، ڈرائنگ رومز کے اندر جو غیر رسمی گفتگو ضرور چلتی رہتی ہے۔ تو میں نے کچھ سیاسی لیڈران سے بات کی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور کچھ دوستوں سے کہ جی آپ اگر ایسا کوئی حکومت مسلم لیگ نون اگر مجبور ہو جاتی ہے فاٹا مرجر ختم کرنے کے لیے، آئین میں ترمیم کے لیے، تو آپ کیا ساتھ دیں گے؟ تو چند لیڈران سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کیونکہ پارٹی کے اندر ابھی یہ معاملہ زیر بحث نہیں ہے، تو پارٹی پالیسی ہم نہیں بتا رہے آپ کو، اپنی رائے بتا رہے ہیں جو کہ آگے چل کے پارٹی پالیسی بن سکتی ہے، کبھی امکان ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی ہم اس میں ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیں نہیں دینا چاہیے پیپلز پارٹی کو ساتھ، کیونکہ فاٹا مرجر جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد، کوئی 70 سال کے بعد جب ہوا تو اس کو واپس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں منرلز اینڈ مائنز کے اوپر اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو اس کے لیے ریفارمز کی جا سکتی ہیں، ٹوٹل مرجر ختم نہیں ہو سکتا۔ الگ سے صوبہ بنانا وہ ایک الگ بات ہے، اگر خیبر پختونخوا کی حکومت، اب وہ خیبر پختونخوا میں شامل ہو چکے فاٹا کے اضلاع، اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ چاہے اور صوبائی اسمبلی چاہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس کے حق میں قانون سازی ہو تو الگ صوبہ بن سکتا ہے۔ جب الگ صوبہ بنے گا اگین پھر وہی بات آئے گی نا کہ جی یہ پھر صوبے کا حصہ ہوتا ہے اس میں منرلز میں، معدنیات میں، تو پھر وہاں رکاوٹیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو لہٰذا ہمیں تو چاہیے ون ونڈو آپریشن، تو ون ونڈو آپریشن والی بات جو ہے وہ اس کے لیے مرجر کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو بنیادی سوال جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ راضی ہوں گی؟ پہلی بات تو دونوں راضی نہیں ہے۔ اگر نون لیگ راضی ہو جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ اگین جو میں بات مسلسل ایک کرتا آ رہا ہوں کہ بہت سے معاملوں پر آ کر پیپلز پارٹی شاید ساتھ نہ دے حکومت کے فیصلوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کا۔ تو یہاں پر اگر اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سر سے کوئلہ نکلتا ہے، وجہ یہ ہے کہ سندھ سے پیٹرول نکلتا ہے، وجہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں سب سے زیادہ جو سوئی گیس استعمال ہوتی ہے، نیچرل گیس جو استعمال ہوتی ہے، سوئی گیس تو بلوچستان کی ہوئی نا، جو نیچرل گیس استعمال ہوتی ہے وہ سندھ سے آتی ہے، مور دین میرا خیال ہے کوئی 60%۔ تو پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی پھر کہ بھی کوئی ایسا قانون ہو کہ کل کو پھر نظیر بن جائے کہ جی اب اگر کے پی کے منرلز جو ہیں اس کے لیے ایک الگ سے سارا وہ انضمام ختم کر کے اور وہ وفاق کے حوالے ہو سکتے ہیں، تو پھر سندھ کی معدنیات جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی وفاق کے حوالے؟ تو وہاں آ کر پیپلز پارٹی اڑ جائے، ڈٹ جائے، کیونکہ پنجاب میں اس طرح منرلز نہیں ہیں، منرلز ہیں کے پی کے اور بلوچستان میں بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ جو پیٹرول اور گیس اور کوئلے کے ذخائر ہیں وہ سندھ میں، پنجاب میں بھی کچھ علاقوں میں ہیں لیکن اس لیول پر نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا صورت آگے چل کے اختلافات کی اور سیاسی ایک بھونچال اور سیاسی کڑمس مچنے کی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اس کو کیسے ٹیکل کریں گے، کیسے دیکھا جائے گا، کچھ نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو مسلسل ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اب دن بدن سیاست کھلے گی، اب سیاست اس طرح بند نہیں رہے گی۔ اب آپ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سندھ میں تحریک انصاف کو نہیں روکا جا رہا، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کنونشن کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں۔ سلمان قمر راجہ صاحب ادھر تھے کل تک، شاید آج بھی ادھر ہو،
عمرکوٹ تک گئے ہوئے تھے، وہ جوڈو میں گئے ہوئے تھے، حیدرآباد میں ان کی کنونشنس ہوئے ہیں. تو اب سیاست آہستہ آہستہ کھلے گی. پی ٹی آئی جو ہے وہ 1 اگست کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے 1 اگست کو اپنی حکمت عملی بتانی ہے ہم نے کیا کرنا ہے یا بنانی ہے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال یہ میں نے آپ کو جو گزارش کی کہ ابھی صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھلے گی اور اچھا خاصا بھونچال آپ کو نظر آئے گا. اگلی بات جو ہے وہ گدھوں کے گوشت کی. اچھا، میں یہ راول پنڈی سے اپنا اسلام آباد سے خبر ہے، اور اس کے مطابق جناب سنگجانی کے مقام پر کوئی فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا ہے، میجسٹریٹ صدر سید ثقلین شاہ صاحب کے ہمراہ، اور وہاں پر 25 من سے زائد گدھوں کا گوشت ذبح ہوا پیکڈ ہوا پراپر، ان کے اوپر ہلال چٹ لگی ہوئی، اور 100 کے قریب گدھے بتائے جا رہے ہیں وہ وہاں سے برآمد کیے گئے اور سیل کر دیا گیا ہے اور مقدمہ وغیرہ درج ہو گیا ہوا ہے. اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، میں پینڈو آدمی ہوں نا، تو اس لیے مجھے ذرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوال ذہن میں آ جاتے ہیں. شاید شہری لوگوں کو گدھوں سے پالا کم پڑتا ہو، ہمارا پڑا ہے بچپن سے کیونکہ گدھوں پر مال برداری کرنا، پٹھے کاٹ کے لے آنا، یہ کرنا، وہ سارا کچھ. جو گدھا ہوتا ہے اس کی پرائس جو ہوتی ہے نا، قیمت کسی بچے اور کٹے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. صحت مند گدھا جس کا گوشت ایسا ہو کہ جس کو پیش کیا جا سکے کہ جی یہ بچڑے کا گوشت ہے یا یہ جو ہے بچے کا گوشت ہے، پیش کیا جا سکے، ایسا وہ مہنگا پڑے گا زیادہ. اتنا ضرور ہے کہ کھالیں اسمگلنگ ہوتی رہی ہیں، اس کے لیے کٹتے رہے ہیں گدھے. کچھ سال پہلے لاہوریوں کے اوپر یہ تہمت لگ گئی کہ لاہوری تو سارے گدھے کے گوشت کھاتے رہے. ہم لاہوریوں کو جہاں جائیں بھائی میں پوچھیں جی آپ لاہور میں رہتے ہو؟ جی میں لاہور میں رہتا ہوں. تو گدھوں کے گوشت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس طرح لوگ ہمیں چھیڑتے تھے. تو اب وہ اسلام آباد کی بات آ گئی ہے. اب اس میں جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں وہ نحیف سے گدھے، جو آوارہ گدھے ٹائپ ہوتے ہیں، اس طرح کی تصویریں. اب اگر چائنیز ہیں تو ممکن ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وہ اپنے لیے، کیونکہ پاکستان میں چائنیز اس وقت بہت زیادہ آگے، وہ کھاتے ہیں، وہ اپنے لیے وہ انہوں نے کچھ کر رکھا ہو بندوبست، یا ہوٹلوں کو شاید دیتے ہو، مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہاں پر شاید افزائش بھی کی جا رہی تھی گدھوں کی. میں اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اب اس میں ظاہر ہے تفتیش تحقیقات ہوں گی، چیزیں سامنے آ جائیں گی. تھرکول جو ہے نا وہ بلاک 2 پہلی جو بجلی پیدا ہوئی، جو فرسٹ ٹائم بجلی پیدا ہوئی، تو اس سے ہم گئے تھے یہاں سے لاہور سے جرنلسٹ. تو وہاں میں نے تھری لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ جی وہ شکایت کر رہے تھے کہ جی یہ چائنیز کو یہاں سے نکال دیں. میں نے کہا جی کیوں؟ اتنی بڑی ترقی اور یہ وہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جی مسئلہ اور کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے گدھے چرا کے لے جاتے ہیں. میں کہ ہیں گدھے کیا کرتے ہیں یہ؟ کیونکہ تھر میں جو نا کنویں ہیں بہت گہرے، اور ان سے جب پانی نکالا جاتا ہے تو یہاں تو اونٹ استعمال ہوتا ہے یا استعمال ہوتا ہے گدھا. ہر گھر میں اونٹ نہیں ہوتا، تو گدھے استعمال کرتے تھے لوگ. گدھے پالتے اور گدھوں کے ذریعے پانی کھینچتے پہلے، یا کچھ مرد اور خواتین اگر کنواں زیادہ گہرا نہ ہو تو خود بھی کھینچ لیتے ہیں، یا چھوٹی بوکی ہو تو خود بھی کھینچ لیتے ہیں. لیکن اگر بڑی بوکی ہوتی ہے اور زیادہ پانی لینا ہے تو وہ گدھوں کو استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے گدھے چرا کے لے جاتے ہیں اور ہمیں اب تنگی ہو رہی ہے کہ ہم پانی کیسے نکالیں کنویں سے. تو یہ ممکن ہے کہ چائنیز کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہمارے یہاں جب اپنا مرچوں میں اینٹیں ملائی جاتی ہیں، دودھ کیمیکل کا بنتا ہے، اور ہر چیز میں 2 نمبری ہوتی ہے، تو پھر اس کو بھی ظاہر رد تو نہیں کیا جا سکتا کہ شاید یہ ہوٹلوں کو سپلائی کیا ہی جا رہا ہو. لیکن میرا سوال بہرحال وہی ہے کہ گدھا زیادہ قیمتی ہے. گدھے کی گدھا خرید کر، اگر آپ کوئی صحت مند گدھا خرید کر یا پال پوس کر آپ اس کو کاٹیں گے تو وہ اتنا نہیں ملے گا جتنا آپ اس کو زندہ بیچ کر جو ہے پیسے کما سکیں. تو مجھے بہرحال اس میں تھوڑی سی اسٹوری میں کافی سارے جھول نظر آ رہے ہیں، لیکن تحقیقات میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.